Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum viewers. Welcome to PJ Mir official YouTube channel اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریحہ فروغ. بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, عام انسان کے لیے زندگی کافی مشکل ہو چکی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سوشل کیوس ہے. ان تمام مسائل کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے. ہم نے پال رکھا ہے ایک وائٹ ایلیفنٹ, سفید ہاتھی, جس کا نام ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA. ایک زمانے میں اٹ واز نون فار اٹس کریڈیبلٹی, اپنی انوویٹو اسٹریٹجی, مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے لیے جانا جاتا تھا. اور آج وہ ٹائم ہے جہاں پہ PIA اپنی ہی سروائیول کی جنگ میں اور ڈیٹ کے نیچے بری طرح سے دب چکا ہے. PJ صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ فریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ایک پوائنٹ ریز کیا. آپ نے کہا ہے کہ سفید ہاتھی, بالکل سفید ہاتھی ہے, کیونکہ ایک زمانے میں جب ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی بات کرتے تھے تو اس نے کس کس کو ٹرین نہیں کیا. کراچی ایک ہب ہوتا تھا, آسٹریلیا فلائٹس یہاں سے جاتی تھیں, آج کہاں سے جا رہی ہیں؟ دبئی سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی نااہلیت دکھائی ہے. اب کیا کہوں, نکمے ہم بن گئے. کے یہ جو ایمریٹس ایئر لائنز کا سائن ہے, کے یہ کیا ہے؟ ایمریٹس کراچی, یہ وہاں سے شروع ہوا. اب اندازہ لگاؤ, کے ابھی تک وہ کے ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا, بالکل صحیح کہا, اور ایک اس کو سفید ہاتھی بنا دیا بیکاز آف پولیٹیکل انٹرفیئرنس اینڈ پولیٹیکل, آپ کہہ لو کہ مڈلنگ انٹو دی افیئرز آف PIA. سیاسی بھرتیاں کر دی اندر, اس کا بیڑا گر کر دیا, ایئر لائن چھوٹی, اور آپ نے اتنے ملازم اندر کر دیے. جو بھی حکومت آتی ہے اپنے اندر ان کے بندے ڈال دیتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈالے, جو کہ نکمے اور یوزلیس قسم کے لوگ انہوں نے PIA میں بھرتی کیے ہوئے تھے. سارے نہیں, PIA کے بڑی پروفیشنل جیسے میں نے کہا سٹاف تھا, لیکن انہوں نے کیا ہے. یہ تو آپ نے صحیح کہا, سفید ہاتھی. ہم نے اسٹیل ملز کا بھی یہی حل کر دیا. ہم کچھ اپنی چیز چلا ہی نہیں سکتے. اس لیے نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمارے اندر کرپشن کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. اور یہ کیوں ہے کہ میں نے پیسے کمانے, میں نے اپنا دیکھنا ہے, لوگوں کا نہیں دیکھنا. تو آپ نے صحیح کہا, یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری, اور اللہ کرے اب یہ بات ہو رہی ہے پرائیویٹائزیشن کی, جو کہ پوری نہیں ہوگی, اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ ہو جاتی ہے اور 51% ہم کسی کو دے دیتے ہیں ود کمپلیٹ مینجمنٹ کنٹرول, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ابھی بھی فیوچر ہے. ہمارے روٹس بڑے زبردست ہیں, ملینز آف ڈالرز کے خریدے ہوئے ہم نے پہلے, اور ان کو ہم نے دوبارہ یوٹیلائز کریں گے ہم. بٹ یہ دیکھو کس طرح ہوتا ہے. اب PJ صاحب, پرائیویٹائزیشن کے تو چرچے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں, کیا اس دفعہ کوئی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا یا بس باتیں ہی ہوں گی؟ بڑی اچھی بات کی ہے. یہ پہلے بڑی باتیں اس میں ہوئی ہیں, لیکن اب انفیکٹ کل رات کو ایک ڈیسیژن ہوا ہے, جو بینکس کا جو انہوں نے وہ لونز لینے تھے یا انڈرسٹینڈنگز کرنی تھی, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, بڑی اچھی بات ہے. اور ایک اور جو نیوز ہے کہ ہمیں کلیئر کر دیا سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈس کے تھرو, کہ جس کے ہم اپنی فلائٹس یورپ اور UK دوبارہ ریزیوم کر لیں گے. یہ بھی بڑی اچھی ایک چیز ہے. بٹ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی جلدی اس کو کمپلائنس میں کرتے ہیں. یہ ہماری نااہلیت ہے, انکمپٹنس ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ اس کا لفظ میں کیا کروں گا کہ ایک بہت بڑا اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے, ہمارے پاکستانی بھائی بہن اور اوورسیز, یہ دوسری ایئر لائنز میں پاکستان سے آ رہے ہیں اور ہماری ڈائریکٹ فلائٹس بند ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ یہ جلدی سے جلدی کھل جائیں گی. میری ایک ذمہ دار آدمی سے PIA کے ان سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے یقین دلایا کہ یہ چیز ہو جائے گی. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے ہیں عبداللہ صاحب, یہ بالکل I have full faith in him because یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں PIA کو, and he is a great spokesman for PIA. So جو انہیں انفارمیشن دی ہے, ہم سب امید سے ہیں کہ پاکستان کا جو نیشنل کیریئر ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے گا انٹرنیشنلی. رائٹ. تو PJ صاحب, یہ PIA-1 اور PIA-2 کا کیا قصہ ہے؟ ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ایک چلا تھا ایک زمانے میں, بٹ اٹ از نتھنگ دیر کہ جی ایک آپریشن ہوگا, ایک اپنے آپ کے وہ ڈیٹس اٹھا لے گا, یہ کرے گا. اس طرح کوئی بات نہیں ہے. اب بات چل رہی ہے کہ ایویشن اینڈ جو منسٹری آف ڈیفینس ہے, اگر تو یہ ان کا مرجر ہو جاتا ہے اس کے اندر as far as PIA is concerned, تو I think then perhaps they will be the two key players, because right now جو آپ کے جہازوں کے علاوہ
یہ جتنا بھی جو آپ کا جو ایئرپورٹس اینڈ ادر جو سول ایویشن کے جو تحت آتا ہے وہ اب سول ایویشن از دی اونلی اتھارٹی. یہ کیا تھا ڈیسیژن بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے جو کہ انٹیریئر منسٹر تھے. بڑا زبردست ان کا ڈیسیژن تھا کیونکہ ہر بندہ وہاں کہتا تھا اے ایس ایف کہتا تھا کہ ہماری ہے, اس کے بعد پی آئی اے کہتا تھا کہ یہ جو ہم ہیں, لیکن انہوں نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ civil aviation is the complete authority as far as the airports and other workings are concerned. ہاں پی آئی اے کا کام صرف جہازوں تک ہے, جہاز ان کی ذمہ داری ہیں, باقی جتنے بھی جو آپریشنز ہیں ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ سول ایویشن کے بعد ہے. تو یہ اگر دونوں ہو جاتی ہیں تو آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ٹرانسپیرنسی ایک تو زیادہ ہو جائے گی, آپ کو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کا پتہ چل جائے گا, اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ پی آئی اے will come out in flying colors. We can hope for the best. لیکن اگر پی جے صاحب آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ جو سول ایویشن ہے تمام اتھارٹیز ان کے پاس ہے, تو پھر اتنی بدحالی کیوں ہے ایئرپورٹس کے اوپر؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے, مس مینجمنٹ انتہا کی ہے. آپ ادھر کے عملے کو دیکھ لیں, ہر طرف بدحالی ہے. تو کیا سول ایویشن جان کے اس کو اگنور کرتی ہے یا اس قابل نہیں سمجھتے اپنی عوام کو کہ ڈیلیور کیا جائے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمیشن کون کرتا ہے ایئرپورٹس. اب آپ دیکھو, آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا, یہ پی آئی کہ آپ نے یہ جو انہوں نے ایئرپورٹ لاہور کا جو علامہ اقبال ایئرپورٹ بنایا ہے وہ اس طرح ہے کہ کسی مغل کا مزار ہے. وہ بھائی تم جا کے بارسلونا کا ایئرپورٹ دیکھو, انہوں نے لمبے لمبے شیشے لگائے ہوئے, یا کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹس دیکھو جہاں سورج نہیں ہے, آپ کو ساری سورج کی ادھر لائٹس مل جائیں گی, الیکٹریسٹی کا آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہے. آپ نے وہ بختر بند بنا دیا ہے, اور نیچے آپ نے امیگریشن کی بات کی ہے, کاؤنٹرز دیکھو کتنے, آپ کی ٹریفک دیکھو کتنی ہے. لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اور یار آپ کو تو اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. بالکل صحیح آپ نے یہ نشاندہی کی ہے. یہ کیوں نہیں ہم کرتے بھائی اس کو؟ ہم نے فیسیلیٹیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. باہر رش اس طرح لگا ہوتا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی ہم کسی بکرا منڈی یا کسی عید کے شو میں جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ آپ کو ایک کھلا ایٹماسفیئر دو جس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, جھمگھٹا کہیں لگا نہیں ہوا ہے, ایز آف گوئنگ آؤٹ, ایز آف کمنگ ان. آپ کو یہ لگا جائے, یہ تو آپ جاتے ہو اس طرح جس طرح آپ کو قیدی جا رہے ہو, آتے ہو جس طرح قیدی آ رہے ہو. یار اس کو اپنے دماغوں کو کھولو. بالکل صحیح نشاندہی کی ہے آپ نے, اپنے آپ کو ریویمپ کرو, ان ایئرپورٹس کو بڑے بڑے شیشے لگاؤ, لوگوں کو دکھاؤ آپ کا ایئرپورٹ کیسا ہے. ہر جگہ انہوں نے اس طرح بختر بند کی قسم کی چیزیں لگائی ہیں, اور پاکستان کی جو نیچرل بیوٹی ہے باہر دکھاؤ, باغ آپ کے ہیں, گارڈنز اینڈ آل دیٹ. وی ڈونٹ شو اینی آف دیٹ. اور یس, آپ کو امیگریشن کا سٹاف بڑھانا چاہیے بالکل, تاکہ فیسیلیٹیشن زیادہ ہو, لمبی کیوز نہ لگیں, جاؤ آرام سے. وہاں آپ کا ایک آدھا پونا گھنٹہ تو لائنوں میں لگ جاتا ہے. تو یہ کیا فیسیلیٹیشن ہے؟ فرسٹریشن کا آپ کا ٹریول ہو جاتا ہے. دوسرے ایئرپورٹ پہ جاؤ, یوں اندر جاتے ہو اور یوں باہر آ جاتے ہو. اب بتایا تو جا رہا یہاں ہے پہ کہ پی جے صاحب, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, ایک چیز جو مجھے بہت افینڈ کرتی ہے, ایک عام انسان ہے, اس نے جانا ہے, وی آئی پی آتے ہیں, وی آئی پیز نکل جاتے ہیں, اور ہم جیسے لائنوں میں لگے رہتے ہیں. کب تک چلے گا یہ؟ دیکھو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں, آپ بالکل صحیح ہے, آپ ان کے لیے ایک اسپیشل لانچ بنا دو, جس طرح بزنس کلاس کی ہوتی ہے, فرسٹ کلاس کی ہوتی ہے, آپ ان کو وہاں سے فیسیلیٹیٹ کر دو. یہ دیکھو نا, جو امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے اس کو بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن آپ جو ہے آپ فیسیلیٹیشن کر دیتے ہو. آپ کے ہمارے جو وی آئی پیز جاتے ہیں ہیترو کے اوپر, ان کو ایک اسپیشل پروٹوکال دے کے سائٹ سے ان کو نکال دیتے ہیں, تو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. یہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ پوری لائن آپ کی کیو میں لگ جاتی ہے, اور آپ کے اندر پھر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے, لوگ شور مچاتے ہیں, اور پھر آپ کے فارنرز ہوتے ہیں, وہ کیا امپریشن ہمارا لے کے جاتے ہیں. یس, آپ ایک اسپیشل ان کا بنا دو, پروٹوکال کا کر دو, کسی کو جس کو ضرورت ہے. یا آپ جس طرح دبئی میں چلے جاتے ہو, مرحبا سروسز ہیں, دیٹ از پروٹوکال, اس کے اندر مرحبا سروسز لے لو, یو پے فار اٹ اینڈ یو گو فار اٹ, اینڈ دیٹس دا وے فارورڈ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عام آدمی کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے پاس فیملی ہوتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, کوئی پرائم میں ہوتے ہیں, کوئی ہاتھ میں ہوتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور آپ سے سوال ہے کہ ڈیوٹی فری کیوں نہیں ہے؟ فار ایگزامپل لاہور ایئرپورٹ ہے, ڈیوٹی فری کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ بالکل ہونی چاہیے. یہ افسوس ہے, ہم یہاں روتے ہیں کہ جی فارن ایکسچینج نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا,
اور بھائی ڈیوٹی فری کے اندر آپ کا فارنر جاتا ہے, وہ آپ کو فارن ایکسچینج میں آپ کو پیسے بھی دے گا, آپ کا کچھ نہ کچھ تو فارن ایکسچینج آئے گا نا. اگر £1 آئے گا یا $1 یا £1 یا ₹1 یا $1 اگر آپ کے پاس آتا ہے تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ آپ نے بیچنی ہے نا تو بیچو. بتاؤ پاکستانی پروڈکٹس بیچو. آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ادھر جو بیچتے ہیں وٹ ایور شاپس ان دیر دے سب اسٹینڈرڈ, دے ناٹ آف کوالٹی کی چیزیں بیچو. ہم کوانٹٹی پہ بلیو کرتے ہیں, کوالٹی پہ نہیں کرتے. اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ٹرک کارڈ جو کہ پوری دنیا کے اندر اتنا پسند کیا جاتا ہے وہ ہمارا اپنا ہی پروڈکٹ ہے. اور آپ اگر فار ایگزامپل لاہور ایئرپورٹ کو بھی دیکھ لیں, وہاں پہ انہوں نے جو پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں دیر آر لو کوالٹی اینڈ دیر اوور پرائس. وہاں پہ تو انسان کافی کا کپ پینے سے عوض آ رہا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح ہے نشاندہی کی. دیکھیں آپ جو سوال کر رہی ہیں یا میں جواب دے رہا ہوں یا آپ جو آبزرویشن ہے, یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, یہ تنقید برائے تعمیر ہے. اس کو یہ جو عقل کے جو بیٹھے ہوئے انٹیلیجنسیا یا انٹیلیجنٹ لوگ, ان کو چاہیے کہ ایسی باتیں سنو کہ کس طرح کرو. اب میں ایک دفعہ راول لاؤنج میں آیا تو وہاں سے گزر تو میں نے کہا جی یہاں سے کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, تو یہاں آپ پرائم منسٹرز کی تصویریں لگا دو. اس وقت وزیر اعظم تھے, یہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے, یہ گورنرز تھے اینڈ آل دیٹ, یہ آپ باقی ایئرپورٹس پہ بھی لگا سکتی ہو, کیوں نہیں؟ ہمارا یہ ہے کہ میں پاور میں ہوں تو دوسرا پرائم منسٹر کی تصویر نہ لگے. اور یار گیٹ آؤٹ آف دس لٹل بایوپک اپروچ, گیٹ آؤٹ آف دس اسمال مائنڈیڈنس. لگاؤ, جو بھی وزیر اعظم آئے اس کو رسپیکٹ دو, اور جو چلا جاتا ہے اس کو بھی رسپیکٹ دو. ہم کبھی نہیں کرتے. حال دیکھا نہیں آپ نے نواز شریف کا کیا کیا, آپ نے بے نظیر کا کیا کیا, زرداری کا کیا کیا, اب آپ عمران کا کیا کر رہے ہو. باقیوں کو دیکھ لو, کوئی عزت سے گیا؟ لگاؤ, آئیکونز بناؤ, بچوں کو بتاؤ کہ یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ ہماری ثقافت ہے. تو یہ اگر چیزیں آپ نہیں کرو گے فریا تو آپ آگے نہیں بڑھو گے ان چھوٹے خیالات کے اندر. یہ چھوٹے چھوٹے پگمیز ہوتے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کہ جو پتہ نہیں کہاں سے کوریڈورز آف پار میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا انکمبنٹ جو رولر ہے بس اس کی چمچہ گیری کرنی ہے. آپ نے اوور آل پاکستان کی تصویر دکھانی ہے. یہ وہ جگہ ہے ایئرپورٹس کہ جس کے اندر لوگ آئیں گے پاکستان کو دیکھیں گے, جائیں گے پاکستان کی ایک پکچر لے کے جائیں گے. تو جو تسی آج دا ہی کرنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بے شک. پیجے صاحب پروگرام کا ٹائم ہو رہا ہے ختم, لیکن ابھی میرے سوالات نہیں ہوئے ختم. یہاں پہ ناظرین یو ول ہیو ٹو ویٹ. سبسکرائب ٹو دا چینل. آپ لوگوں کے لیے شو ہے, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے پلیز کامنٹ سیکشن میں لکھیے واٹ یو تھنک. پاکستان آپ کا ہے. اس پروگرام کو رن کرنے کا مقصد جیسے پیجے صاحب نے کہا تنقید کرنا نہیں ہے. اٹ از ٹو برنگ اپ پاکستان's issue and to have something substantial towards a better Pakistan. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تھینک یو سو مچ.